اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اصالت الوجود کی بات ہماری ختم ہو چکی ہے۔ ایک دو تذکر دینا ضروری ہے اس فصل میں، وہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ اگلے فصل شروع کرتے ہیں۔ پہلا تذکر تو یہ ہے کہ یہ اصالت الوجود کی جو تعبیر ہے، اس کو اگر آپ انگلش میں بیان کرنا چاہیں تو وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایگزسٹینشلزم یہ تعبیر اصالت الوجود کے لیے انتخاب کی گئی ہے، لیکن یہی تعبیر غربی مفکرین بھی استعمال کرتے ہیں۔ غربی مفکرین بھی ایگزسٹینشلزم کو استعمال کرتے ہیں، اور اصالت الوجود کے لیے جو تعبیر بہتر ہے جو دیکھی گئی ہے انگلش کے اندر، وہ یہی ایگزسٹینشلزم ہے۔ مثلا اس کے اسپیلنگ جو میں نے لکھے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ EXISTENSIALISM ایگزسٹینشلزم۔ بہرحال آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر اصالت الوجود لکھیں گے تو انگلش میں آپ ترجمہ جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم آ جائے گا، یا ہستی گرائی اگر لکھیں گے تب بھی یہی آ جائے گا۔ بہرحال مہم یہ ہے کہ تعبیر جو ہے اصالت الوجود کی، یہ ایگزسٹینشلزم، یہ غربی بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ نظریہ موجود ہے کس کے اندر؟ فلسفہ اسلامی کے اندر، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تذکر یہ دینا تھا آپ کو۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی طالب علم اصالت الوجود کے نظریے کو پڑھنے کے بعد جب انگلش کی کتاب کا مطالعہ کرے تو وہاں ایگزسٹینشلزم لکھا ہوا دیکھے تو وہ یہ تصور کر لے کہ یہ جو غرب کے اندر ایگزسٹینشلزم کے نام سے بحث موجود ہے، یہ وہی اصالت الوجودی ہے کی بات ہے کہ جو فلسفہ اسلامی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فلسفہ اسلامی میں جو اصالت الوجود کی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض ہو چکی ہے۔ یہ مراد ہے وہاں پر کہ خارج میں وجود ہے یا ماہیت ہے، اور کہا کہ وہ وجود ہے اور ماہیت امر انتزاعی ہے۔ لیکن جو غربی فلسفے میں اس عنوان کے تحت ایگزسٹینشلزم کے اندر جو ذکر ہوتی ہے بحثیں، وہ انسان کے ساتھ مربوط ہیں، واقعیت کے ساتھ مربوط نہیں ہیں۔ ایگزسٹینشلزم کے اندر جو فلسفہ غرب میں ہے، انسان گرائی ہے، محور انسان ہے۔ انسان کے گرد جو فلسفہ گھومتا ہے ایک خاص انداز میں، اس کو ایگزسٹینشلزم کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ فلسفے کا نام ہی یہی رکھ دیا گیا کہ فلسفہ ایگزسٹینشلزم۔ اس کے مختلف مفکرین ہیں، مختلف جو ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کی ابحاث اور فلسفہ اسلامی کی جو اصالت الوجود کے ساتھ مراد ہے وہ آپس میں مختلف ہیں، ان کا آپس میں کوئی رابط نہیں۔ یہ ایک تذکر موجود تھا۔ دوسرا تذکر جو موجود ہے وہ ہماری عبارت جو فصل کے آخر میں تھی وہ یہ تھی، فرمایا کہ وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ فَالْوُجُودُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ۔ مذہب مختار ہمارا یہ ہے کہ وجود بذات ہی موجود ہے۔ بذات ہی کا معنی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ تحقق خارجی میں مستقل ہے۔ تحقق خارجی
اسی کو حاصل ہے اور کوئی خارج میں موجود نہیں ہے. لیکن والماہیت موجودۃ بالعرض، ماہیت بالعرض موجود ہے. اس بالعرض کی تفسیر آپ کو عرض کی تھی کہ یہاں پر بالعرض سے مراد کیا ہے؟ مجاز ہے. اور مجاز سے کیا مراد ہے؟ وہی جرل میزاب والا پرنالے کا چلنا. یہ مجازی ہے، معنی مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. وہ پانی حقیقتاً چل رہا ہے. اصالت الوجود اور اعتباریت ماہیت کے اندر ایک نظریہ بالعرض والا ہے کہ جو آپ کی خدمت میں کل تفصیلاً عرض کیا ہے. ایک نظریہ جو موجود ہے، عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ علامہ کی بعض تعبیریں بعد میں بھی آئیں گی یا نہایت الحکمہ کے اندر بھی آپ جائیں گے تو یہ تعبیریں موجود ہیں، خلط نہ ہو ان بحثوں کے درمیان، اس لیے یہ تذکر دینا میں نے ضروری سمجھا. وإلا اصل مطلب جو بدایہ کی حد تک تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے. دو مثالیں میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. ایک مثال تو یہی دی تھی کہ پانی چل رہا ہے، پانی کا چلنا حقیقتاً ہے، چلنے کی نسبت پانی کی طرف حقیقی ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ پرنالہ چل رہا ہے، اب چلنے کی نسبت پرنالے کی طرف دینا یہ مجاز ہے، کیونکہ حقیقتاً پانی چل رہا ہے لیکن آپ مجازاً کس کی طرف؟ پرنالے کی طرف نسبت دے رہے ہیں. گاڑی چل رہی ہے، حقیقت میں تو وہ ٹائر چل رہا ہے. نہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابھی اس کو. یہ ایک مثال تھی. دوسری مثال آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جب سفر کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی جب حرکت کر رہی ہوتی ہے تو انسان جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے وہ بھی حرکت میں ہے یا نہیں ہے؟ حرکت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جب بریک لگتی ہے تو انسان سیٹ کے آگے سر کیوں لگتا ہے اس کا جا کے؟ وہ گاڑی کیوں ہوتی ہے؟ بریکر کی وجہ سے. جسم متحرک نہیں تھا آپ کے مطابق، تو جب گاڑی رکی ہے تو بدن جو ہے وہ آگے اگلی سیٹ کے اوپر کیوں لگتا ہے جا کے؟ جھٹکا کیوں لگتا ہے حالانکہ بدن ساکن ہے اور گاڑی بھی رک گئی ہے؟ سکون جس کو حاصل ہو، جب ایک چیز متحرک ہے وہ اگر رکتی ہے تو بدن کو ہلنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گاڑی چل رہی ہے تو آپ کا بدن بھی متحرک ہے، آپ کا بدن بھی حرکت کے اندر ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب گاڑی بریک لگاتی ہے تو گاڑی تو رک جاتی ہے لیکن آپ کا بدن ابھی حرکت میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تو بریک نہیں لگائی. آپ کا بدن حرکت میں ہوتا ہے. جیسے ہی گاڑی رکتی ہے تو آپ کا بدن فوراً جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ گاڑی رک گئی اپنی جگہ پر لیکن بدن حرکت میں ہے. یہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، چلنے کی نسبت گاڑی کی طرف حقیقی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ حرکت میں ہے، حرکت کی نسبت اس کی طرف دینا بھی کیا ہے؟ حقیقی ہے، کیونکہ حرکت کر رہا ہے، وہ بھی بدن حرکت کر رہا ہے. آپ کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، کشتی بھی حرکت میں ہے اور جو اس کے اوپر سوار ہے وہ بھی حرکت میں ہے. پس گاڑی کی طرف حرکت کی نسبت دینا بھی حقیقی ہے اور بدن حرکت میں ہے، اس کی طرف حرکت کی نسبت دینا بھی کیا ہے؟ حقیقی ہے. لیکن یہاں آپ کیا تعبیر استعمال کریں گے؟ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ گاڑی متحرک ہے بذات خود بخود اور بدن متحرک ہے بالتبع.
تے با اور عین. بالتبع. بدن حقیقتاً متحرک ہے لیکن بالتبع ہے، یعنی اگر گاڑی کی حرکت نہ ہوتی تو جسم بھی حرکت نہ کرتا. جسم اگر حرکت کر رہا ہے تو کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ گاڑی کی وجہ سے. بس بالتبع ہے، تابع ہے اس کی حرکت کس کے؟ گاڑی کے. مثال ہضم نہیں ہو رہی آپ کو، مطلب آپ کو ہضم ہو جائے گا. مطلب یہی ہے جو آپ کو عرض کیا. مثال آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. باقی تو لیکن یہ گاڑی والی مثال سے زیادہ یہ ہے واقعا ایسے ہی. آپ کو تحقیق کر کے دیکھیں، پوچھ کے دیکھیں، ایسے ہی ہے. مثلا پرانی مثال دیتے ہیں فلاسفہ اور جتنے بھی ہیں وہ سارے یہ دیتے ہیں، وہ کشتی کی مثال دیتے ہیں. آپ جتنی بھی کتابوں کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، جو بات عرض کر رہا ہوں کشتی کی مثال دیتے ہیں. میں نے آج کی گاڑی کی مثال دی ہے. یہ واقعا ایسے ہے. آپ کبھی فزیکلی بھی تحقیق کر کے دیکھیں، یہ باقاعدہ یہ موجود ہے اس کے اندر کہ جب آپ کسی متحرک چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ حرکت میں ہو، تو آپ کا بدن بھی کیا ہوتا ہے؟ حرکت میں ہوتا ہے. یہ پھر فقہی مسئلہ اور یہ جو مثلا بھوک کا لگنا یا تھکاوٹ ہونا، یہ اسی وجہ سے نہیں، یہ مشکل ہے. بہرحال باقی لوازمات کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ثابت ہے فزیکلی کہ جب آپ گاڑی میں ہیں، جب آپ کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، تو جس طریقے سے کشتی متحرک ہے، آپ کا بدن بھی اسی طریقے سے حرکت کے اندر موجود ہے. لیکن گاڑی کی حرکت جو ہے وہ بذات ہے، خود بخود حرکت کر رہی ہے. خود بخود سے مراد یعنی وہ جو چلنا ہے اس کا اصل ہے. یعنی حرکت میں اصل کس کو حاصل ہے؟ وہ گاڑی کو حاصل ہے. اصالت گاڑی کو حاصل ہے. اصالت جو حرکت کے اندر ہے وہ کشتی کو حاصل ہے. لیکن بدن متحرک ہو رہا ہے کس کی وجہ سے؟ گاڑی کی وجہ سے. پس کہتے ہیں کہ یہ بھی متحرک ہے. الجسم متحرک لیکن بالتبع. بات واضح ہوئی ہے؟ مطلب یہ ہے. لہذا اگر کہیں یہ آ جائے کہ الماہیت موجودۃ بالعرض، کیا معنی کریں گے یہاں پہ؟ ماہیت کی طرف موجود ہونے کی نسبت حقیقی ہے یا مجازی؟ مجازی. جرل میزاب کی طرح ہے. درست. لیکن اگر تعبیر آ جائے کہ الماہیت موجودۃ بالتبع، تو پھر موجودیت کی نسبت دینا ماہیت کی طرف حقیقی ہوگی یا مجازی؟ حقیقی. ماہی اس نظریے کے مطابق ماہیت حقیقتاً خارج میں موجود ہے. تو اعتباری کس معنی میں ہے؟ اعتباری اس معنی میں ہے کہ وجود کو اصالت حاصل ہے. اولاً و بالذات جو خارج میں ہے وہ وجود ہے. وجود کے طفیل ماہیت خارج میں ہے. اگر وجود نہ ہوتا تو ماہیت بھی نہ ہوتی. یہ بالتبع کا معنی ہے. ماہیت بھی موجود ہے بالتبع، لیکن بالتبع ہے. موجود ہے لیکن بالتبع ہے. حقیقت تو ہوگا کیونکہ موجود ہے خارج میں. بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بالعرض اور بالتبع میں یہ فرق ہے. فلسفے میں دونوں تعبیروں میں فرق ہے. یہ ایک معنی نہیں دے رہی ہوتی. علامہ کا کیا نظریہ ہے؟ الماہیت موجودۃ بالعرض، یعنی جرل میزاب کی طرح ہے. ماہیت کی طرف موجودیت کی نسبت دینا مجازی ہے. حقیقتاً ماہیت موجود نہیں ہے. کیوں موجودیت کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ موجودی کی نسبت دے رہے ہیں اس کو. جس طریقے سے آپ نہر چل رہی ہے، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں پرنالہ چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں ماہیات موجود ہیں. اور موجودیت کی ایک تفسیر آپ کے خدمت میں کی تھی. موجودی اس معنی میں ہے کہ منشا انتظار رکھتی ہے. وائلہ خارج میں خود نہیں ہے. فوق خارج میں نہیں ہے لیکن منشا انتظار چونکہ رکھتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں فوقیت جو ہے وہ خارج میں موجود ہے. اس معنی میں کہتے ہیں ہم اس کو. پس حقیقتاً خارج میں موجود نہیں ہے ماہیت، پس بالعرض ہے. لیکن جو حقیقتاً خارج میں مانتے ہیں وہ پھر بالعرض کی تعبیر استعمال نہیں کرتے. کون سی تعبیر استعمال کرتے ہیں؟ الماہیت موجودۃ بالتبع. اگر علامہ کا نظریہ بالعرض والا ہے، اگر علامہ کسی جگہ پر بالتبع لے کر آتے ہیں تو بزرگان یہ کہتے ہیں کہ اس کو پلٹائیں کس کی طرف؟
बिलअरज की तरफ, क्योंकि अल्लामा का नजरिया बिलअरज वाला है। लेकिन हकीकत में ये दो इस्तिलाहें फर्क करती हैं, बिलअरज और बित्तबा। मतलब ज़हन में रखें इसको, जब आप मुतालाआत करेंगे किताबों की मुख्तलिफ बिदाया में मसलन आगे भी जाकर, उसके अलावा भी शुरुआत को देखेंगे और इस चीज़ के ये तहकीकें आएंगी वहाँ पर, तो ये मतलब अपने ज़हन में रखेंगे तो मतलब आपके लिए वहाँ पढ़ना और समझना आसान होगा। बित्तबा और बिलअरज में एक फ़न्नी क्या कहते हैं ताबीरें भी मौजूद हैं इनके इख्तलाफ के अंदर, उसमें मैं वारिद नहीं होना चाहता, क्योंकि ये मतलब बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि वहाँ वारिद हो गया तो ये पीछे से ख़त्म वो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये निकल जाएगा ज़हन से। बहरहाल अभी इस हद तक ही रखते हैं, बाकी मतलब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे। हाँ क्या कहा था? जिसको अलामा ने जो कितना कहा असल में मौजूद पर उसको हम करते हैं। हाँ दुरुस्त है। यूं सही कि तीसरा तज़क्कुर आप इसको शामिल कर लें अब इसमें, वो ये कि जब आप कज़िया बनाते हैं कि अल इंसानु मौजूदुन, ये कज़िया जो लिसान है इसकी साख्तार और इसका जो ढांचा है ये असालत माहियत की बुनियाद पर है। क्यों? क्योंकि आपने कज़िये में असल किसको करार दिया है? इंसान को। इंसान मौजू बन रहा है और मौजूद को, आपके वजूद को क्या कर रहे हैं? हमल कर रहे हैं इंसान के ऊपर, यानी वजूद को माहियत पर हमल कर रहे हैं। इसका मतलब है आपने माहियत को असल करार दिया है और वजूद को उसके ऊपर आरिज कर रहे हैं, हमल कर रहे हैं उसको। ये जो कज़िया इस तरीके से बनाना, ये असालत माहियत के साथ साजगार है। अब जबकि हमने दलील के साथ साबित कर दिया, बुरहान इकामा कर दिया कि वजूद असील है ना कि माहियत, माहियत एतबारी है, तो अब कज़िया भी फर्क कर जाएगा। अब ये कहना जो है वो मजाजी होगा कि अल इंसानो मौजूदुन, ये मजाजी हो जाएगा। हकीकत में कज़िया क्या होगा? अल मौजूदो हुवल इंसान। मौजूद क्या है? वो इंसान है, न कि अल इंसान मौजूदुन। ये माहियत को असल नहीं आप करार दे सकते, क्योंकि आपने बुरहान के साथ साबित कर दिया कि वजूद असल है, लिहाजा कज़िया भी उसी के मुताबिक आप बनाएंगे। बस आप कहते जाएंगे अल वजूदुल इंसान मौजूदुन, या ये कज़िया बनाएंगे या इस तरीके से बनाएंगे अल मौजूदो हुवल इंसान, अल मौजूदो हुवल शजर, मसलन ये सारा कज़िया बनेगा आकर। बात वाज़ेह? ये असालतुल वजूद के बाद मतालिब थे कि जो अर्ज करना जरूरी है। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो अल फस्लुल खामिस फी अन्नल वजूदा हकीकतुन वाहिदतुन मुशक्किका। ये फसल भी हिकमत मुतआलिया की असासी तरीन अबहास में से है। जिस तरह कि आपको अर्ज किया था कि हिकमत मुतआलिया का जो किला है, अमारत है, वो चंद सुतूनों पर कायम है। एक पढ़ ली है असालतुल वजूद, दूसरी जो है वो ये है तशकीक दर वजूद, कि वजूद हकीकत मुशक्किका है। क्या मुराद है अभी तफसीलन पढ़ेंगे। लिहाजा हिकमत मुतआलिया को समझने के लिए, पढ़ने के लिए मुहिम ये है कि आप इन अबहास को, कि जो उसके मबानी हैं, जो सुतून की हैसियत रखते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से हल करें। बाकी फरूआत आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा ये उन असासी तरीन अबहास के अंदर मौजूद है कि जो हिकमत मुतआलिया के अंदर अहमियत रखती है। मसलन हिकमत मुतआलिया के अंदर अर्ज किया था कि एक बहस जो है वो हरकत जोहरी की मौजूद है,
اس کی جس طریقے سے وہ اصالت الوجود پر مبتنی ہے، اسی طریقے سے تشکیک در وجود بھی اس کے اندر جو ہے وہ دخالت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بحث آئے گی اتحاد العاقل والمعقول، ہم پڑھیں گے وہاں جا کر اس کے جو بعض سوالات ہیں، بعض اشکالات ہیں، وہ حل ہوں گے اسی بحث کے ذریعے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری، مثلا خداوند متعال سے کثرت کیسے صادر ہوئی، اس کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو وہ بھی بحث تشکیک کے ساتھ حل ہوگی۔ یعنی اس قسم کی بعض اساسی ترین ابحاث اسی فصل کے اوپر مبتنی ہیں، لہذا اس فصل کو سمجھنا بھی اسی طریقے سے جس سے پہلی فصل تھی وہ ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ یہ فصل کہنا کیا جاتی ہے؟ اب تک جو ہم نے بحث پڑھی ہے وہ یہ تھی، ترتیب بحث دیکھیں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بدایہ اور نہایہ کے اندر ایک جو خصوصیت ہے وہ ہے ترتیب منطقی کا ہونا، ایک فصل دوسری فصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے جب فلسفہ شروع کیا تو یہ ثابت کیا کہ واقعیت نام کی چیز ہے، ہم سوفسطائی نہیں ہیں، منکر واقعیت نہیں ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے بعد پھر ہم وارد ہوئے کہ یہ جو واقعیت ہے جو کہ خارج میں ہے، یہ واقعیت وجود ہے، ماہیت نہیں۔ اس فصل کے اندر اب یہ بات کرنی ہے، یہ جو واقعیت خارج میں ہے اور جو کہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ وجود ہے، آیا یہ واحد ہے یا متعدد؟ یہ جو واقعیت خارج میں موجود ہے یہ واحد ہے یا متعدد؟ اس بحث کو حل کرنے کے لیے، اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہ فصل اقامہ کی ہے۔ مثلا دیکھیں، جب ہم واقعیت کو دیکھتے ہیں تو کثرت بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ مثلا آپ بعض اوقات ایک واقعیت کو دیکھتے ہیں تو انسان ذہن میں آتا ہے، ایک واقعیت کو دیکھتے ہیں تو شجر ذہن میں آتا ہے، پھر ایک واقعیت کو دیکھتے ہیں تو جماد ذہن میں آتا ہے۔ یہ اب کیا ہے؟ یہ کثرات ہیں، انسان، شجر، حجر، اتنی یہ ساری یہ جو ہیں یہ کثرات ہیں۔ کثرت کو سمجھتے ہیں آپ، کثرت آپ کے ذہن میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وحدت بھی ذہن میں آتی ہے۔ کیسے؟ آپ جس ماہیت کو یا جس مفہوم کو جو آپ کے ذہن میں آیا ہوا ہے اس پر موجود ان کا اطلاق کرتے ہیں۔ یعنی ایک جو آپ کے ذہن میں آیا، انسان، غنم، حجر، بقر، یہ مفاہیم ذہن میں آئے جو کہ کثیر تھے، ان کے ساتھ ساتھ ایک مفہوم ذہن کے اندر آیا، وہ کیا ہے؟ موجود۔ بس آپ کثرت بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو حس کر رہے ہیں، اور وحدت کو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وحدت بھی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کثرت اور وحدت ہے، ان میں سے حقیقی کون ہے؟ آیا جہان خارج میں کثرت حاکم ہے اور وحدت جو ہے وہ امر اعتباری ہے، یعنی موہوم ہے؟ اعتباری سے مراد یہاں پر کیا ہوگا؟ یعنی اصلاً وحدت نام کی چیز خارج میں نہیں ہے، فقط اور فقط کثرت ہے، یا نہ خارج میں وحدت ہی وحدت ہے، فقط وحدت موجود ہے، کثرت ہمارے ذہن کی اختراع ہے، کثرت نام کی چیز خارج میں نہیں ہے۔ تیسری صورت کیا بنے گی؟ کثرت بھی حقیقی ہے اور وحدت بھی حقیقی ہے۔ یہ مختلف، اس کے بارے میں مختلف نظریے سامنے آئے۔ مثلا ایک جو نظریہ سامنے آیا وہ کیا ہے؟ وہ عرفاء کا ہے۔
उराफा वो आकर कायल हुए कि खारिज में वहदत ही वहदत है, कसरत नाम की चीज खारिज में नहीं। यानी कायल हैं वहदतुल वजूद वल मौजूद, वजूद भी वाहिद है और मौजूद भी वाहिद। आरिफ कहना क्या चाहता है? आरिफ कहता है वजूद फकत एक है, वो कौन है? खुदा की जात। मौजूद उनका इतलाक फकत खुदा पर करना जायज है, दुरुस्त है, बाकियों के ऊपर मौजूद इतलाक नहीं होता। क्यों? बाकी मौजूद नहीं है असल। अब यहां पे इस नजरिए को जिन्होंने सही नहीं समझा उराफा में से ही, उन्होंने आकर इस ताबीर को इख्तियार किया। दिक्कत करनी है बहुत ज्यादा कि किस तरीके से सूए फहम इंसान को कहां तक पहुंचा देता है। इस नजरिए को जब सही तरीके से बाज उराफा नहीं समझ सके, जो क्या कहेंगे आप उसको, छोटे दर्जे के आरिफ थे, जो बनने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो सके, उन्होंने आकर यह कहा कि कसरत जो है वो साख्ता ज़हनी है। यानी यूं कहें कि जो इंसान कसरत को देख रहा है वो अहवल है। अहवल उर्दू में अब नहीं मालूम ताबीर खूबसूरत कौन सी होगी उसकी, लेकिन बहरहाल जो आम उर्फी यूज होती है वो कहते हैं ये टीरा है। यानी क्या होता है? जिसकी आंखें में थोड़ी मुश्किल होती है, जिसको उर्फी जबान में टीरापन कहते हैं, क्या होता है? वो एक को क्या देखता है? दो देखता है। काना जो होता है वो एक आंख नहीं रखता, वो नहीं, मुराद नहीं है, अहवल मुराद है। यानी उसकी आंखों का मसला है। हकीकत में है एक चीज, लेकिन चूंकि उसकी आंखें मुश्किल रखती हैं, लिहाजा एक चीज को दो चीजें देखता है। बाजू का इंसान मरीज हो जाता है ना, अपने सामने एक चीज को मतलब चंद देखता है बैठकर, मुख्तलिफ है। ये जो जाहला सूफी हैं, इसको हम जाहला सूफी कह सकते हैं। जाहला सूफी जो हैं, जाहिल सूफी जो थे, वो कायल हो गए कि कसरत जो है मा यराहुल अहवल की तरह है। यानी अहवल जिस तरीके से कसरत को देख रहा होता है, हालांकि वाकई में कसरत नहीं होती, एक इंसान को वो 10 इंसान देख रहा होता है। ये जो इंसान कहते हैं कि हम कसरत को मुशाहदा कर रहे हैं, तो वो जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं कि आप टीरे हैं, आप जो हैं वो अहवल हैं। ये जाहिल सूफी हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि कसरत जो है वो मौजूद नहीं है, कसरत जो है वो अमर ख्याली है, ये चीजें लेकर आते हैं। लेकिन जो मुहक्किकीन उराफा हैं, वाक़न हकीकी माना में आरिफ हैं, वो भी इस नजरिए को कबूल नहीं करते। यानी कसरत को मा यराहुल अहवल नहीं समझ रहे होते। वो फिर आकर कहते हैं कि इससे शराए का असल शरीयत की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो जब खुदा के अलावा कुछ है ही नहीं है, फिर ये रसूल कहां से आए, ये शरीयत कहां से आई, ये चीजें फिर कहां से आ गई, फिर ये बातिल हो जाती है। हालांकि ये बातिल नहीं है, ये हकीकी चीजें हैं, लिहाजा नहीं है। बस वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं इम्मा मिन गलबत हुक्मिल वहदत अलैहिम, जब उन्होंने शहूद किया तो वहदत उनके ऊपर इतनी गालिब आ गई कि कसरत उनको नजर नहीं आई। लिहाजा उन्होंने यह नजरिया इख्तियार कर लिया कि कसरत असलन मोहूम व मुतखय्यल चीज है। या क्या है? इम्मा मिन मुदाखलत शैतान फी मुकाशफातिही, या फिर क्या है? उनके मुकाशफे के अंदर शैतान ने दखालत किया। लिहाजा उराफा की तरफ, तमाम उराफा की तरफ जो ये निस्बत देता है कि उराफा कायल हैं कि कसरत जो है वो अमर ख्याली है, वहमी है, इसका कोई एतबार, इसकी कोई हकीकत नहीं है, फकत और फकत वहदत मौजूद है,
یہ نسبت تمام عرفاء کی طرف جو دیتا ہے، سمجھ لیں کہ اس نے عرفاء کو پڑھا ہی نہیں ہے. یہ تمام عرفاء پر تہمت ہے. یہ کون قائل تھے اس نظریے کے؟ جہلہ صوفیہ قائل ہے، یعنی جنہوں نے عرفان کو سمجھنے درک کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پائے، اصل عرفان اصل نظریے تک نہیں پہنچ پائے، لہذا ان نظریوں کو اختیار کر لیا. اب درست ہے کہ وہ عارف مشہور ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط نظریہ اختیار کر لیا تو ہم تمام عرفاء کی طرف ان کو نسبت دے دیں. اب ملا صدرہ کو دیکھیں، عارف ہے، وحدت الوجود کا قائل ہے، لیکن صوفیوں کے خلاف کتاب لکھتا ہے، کسر اصنام الجاہلیہ کتاب کا نام ہے. اس میں صوفیوں کو رد کرتا ہے، حالانکہ خود صوفی ہے. کون سی صوفیوں کو رد کر رہا ہے؟ یہی اسی قسم کے جاہل صوفیوں کا، کہ جنہوں نے عرفان کا نام بدنام کیا تھا اس دور کے اندر، جو عرفان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے اور عرفان کو اختیار کر رہے تھے اپنی معیشت کی خاطر. جیسا کہ آج کل ذاکری معیشت بنی ہوئی ہے، ایک دور میں وہاں قدیم الایام میں عرفان معیشت کا سبب تھا. لہذا جاہل صوفی مطلب کو صحیح سمجھ نہیں سکے، یہ کہنا. بس یہ جو نظریہ یہ باطل ہے نظریہ. پھر اور عارف کہنا کیا چاہتا ہے؟ عارف کثرت در وجود کی نفی کرتا ہے، نہ کہ کثرت کی. میں نظریے کی نہ دلائل پیش کرنے کا ٹائم ہے ابھی اور نہ یہ چیزیں، فقط اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریہ اس وقت پاکستان کی سرزمین پہ پیش کر کے اور بہت سارے بزرگان کی توہین کی جا رہی ہے. لہذا فقط نظریے کو تبیین اس معنی میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ صحیح تصویر ذہن کے اندر آ جائے. باقی ادلہ کیا ہیں اس کی، وہ تفصیلی کتابوں کے اندر فلسفے کے بعد ہے اس کا مرحلہ. یہ مرحلہ نہیں ہے کہ انسان اس مرحلے میں وہ ادلہ ذکر کرے. عارف کہنا کیا چاہتا ہے؟ عارف یہ کہتا ہے کہ وجود فقط خدا کی ذات ہے ولا غیر. ما سوى اللہ اور مخلوقات پر وجود کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے. اصطلاح عارف کی. اور لہذا چونکہ وجود فقط خدا کی ذات ہے، لہذا کثرت معنی نہیں رکھتی وجود کے اندر. جب وجود ہے ہی ایک تو اس میں کثرت کیسے آئے گی؟ ہم قائل ہیں واجب الوجود واحد ہے. عارف کیا کہتا ہے؟ الوجود واحد. بس کثرت در وجود نہیں ہے، وجود ایک ہے اور موجود بھی ایک ہے، یعنی موجود کا اطلاق فقط خدا پہ ہوگا. یہ پھر مخلوقات کیا ہے؟ آیا کثرت جو ہے وہ ما یراہ الاحول ہے، ٹیرا پن ہے ہمارا، موہوم و خیالات ہیں ہمارے؟ کہتے نہیں. ما سوى اللہ مظاہر خدا ہے، مظہر ہیں خدا کے. یعنی اگر ما سوى اللہ اور مخلوق کے اوپر کوئی تعبیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ الانسان مظہر للہ نہ موجود، کیونکہ وجود فقط خدا کی ذات ہے. الملائکۃ مظاہر للہ، جتنا بھی ہے سب مظاہر ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان مظاہر پر وجود کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا، یہ وجود رکھتے ہیں وجود نہیں رکھتے. عرض کیا ابھی اس کو ثابت کرنے کے درپے نہیں ہیں ہم یہاں پر، فقط یہ بیان کرنا ہے کہ عارف کہنا کیا چاہتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب خدا، ہم کیا ہے تمام خدا ہیں یا خدا کے علاوہ سب امر خیال ہے، وہم و خیال، مثلا یہ تعبیریں لا کر پھر تمام عرفاء حتیٰ جو محققین عرفاء ہے ان کی توہین کی جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے نہیں پڑھا انہوں نے عرفان. عارف کہتا ہے کہ وجود میں کثرت موجود نہیں ہے. وائلہ کثرت ہے، کثرت پھر کہاں چلی گئی؟ مظاہر کے اندر. وجود کثیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مظاہر کثیر ہے.
اب یہ عرفاء کی اپنی اصطلاحیں ہیں، انسان جا کر خود عرفان میں جا کے ان اصطلاحوں کو سیکھے، نہ یہ کہ خود اپنے پاس بیٹھ کے جو اصطلاحیں گھڑی ہوئی ہیں اس کے مطابق آ کر فیصلہ کرنا شروع کر دے۔ وجود سے کیا مراد ہے ان کی، مظہر سے کیا مراد ہے ان کی۔ اگر کسی جگہ پر یہ تعبیریں آئی ہیں عرفاء کی کہ وہم و خیال، یہ وہم اور خیال کی تعبیریں آئی ہیں، تو وہاں پر وہم اور خیال بھی الگ اصطلاح میں استعمال ہوا ہے، عرفی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اب بعض آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جو عرفاء کے خلاف لکھی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ابن عربی نے فلانی جگہ پر جا کر کہا ہے وہ ہو وہم فی وہم یا خیال، یہ تمام مخلوقات کو، تمام کائنات کو جو ہے وہم و خیال بنا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس نے نہیں پڑھا عرفان، اپنے ذہن کے اندر جو اصطلاح گھڑی ہوئی ہے، جو عرفی مطالب ذہن میں موجود ہیں، اسی کے مطابق تہمت لگا رہا ہے عرفاء کے اوپر کہ یہ وہم و خیال مانتے ہیں سب کو، حالانکہ وہاں پر وہم کا اور معنی ہے، خیال کا اپنا معنی ہے۔ بس اصطلاحات العرفاء سے واقف ہونا ضروری ہے، تب جا کر عرفان جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے آپ اصول پڑھنا چاہتے ہیں تو اصول کی اپنی اصطلاح ہوتی ہیں، نحو پڑھنا چاہتے ہیں نحو کی اپنی اصطلاح ہوتی ہیں، فقہ پڑھنی ہے فقہ کی اپنی اصطلاح ہوتی ہیں، ویسے ہی عرفان ایک علم ہے اور اس کی اپنی اصطلاحات موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے مکاشفات کو بیان کرنے کے لیے بعض اصطلاحات کو جعل کیا ہے، جیسا کہ تمام علوم کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر عرفان کو سمجھنا ہے تو ان تمام اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد پھر آ کر کہیں کہ یہ مطلب درست ہے یا درست نہیں ہے۔ بس ایک نظریہ جو سامنے آیا وہ وحدت الوجود والموجود ہے، کہ وجود فقط واحد ہے، یعنی خارج میں فقط کیا ہے، وحدت ہے، کثرت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وجود کے اندر کثرت نہیں ہے۔ اور جہالہ صوفیہ نے کیا کہا؟ جہالہ صوفیہ کہتے ہیں کہ کثرت جو ہے وہ ما یراہ الاحول ہے، یعنی اصلا موجود ہی نہیں ہے، فقط وجود ہے۔ عرض کیا کہ یہ بالوجدان باطل ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، جو محققین ہیں یہ جاہل صوفی جو اس کے قائل تھے۔ دوسرا نظریہ جو اس کے سامنے آیا وہ ہے مشائین، فلسفہ مشاء کا۔ وہ آ کر قائل ہوئے ہیں کہ خارج کے اندر واقعیات متعددہ و متباینہ موجود ہیں، یعنی ایک واقعیت دوسرے واقعیت سے بے تمام ذات متباین ہے۔ انسان اور حجر کے درمیان کوئی وجہ اشتراک موجود نہیں ہے۔ پس ان کے نزدیک وحدت کثرت حقیقی ہے، لیکن وحدت کیا ہے؟ امر ذہنی ہے، وحدت خارج میں نہیں ہے۔ انسان، حیوان، شجر، حجر، یہ تمام جو حقیقتیں خدا سے لے کر اور آخری ذرے تک کی جو واقعیات ہیں متباین بے تمام ذاتیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی وجہ اشتراک موجود نہیں ہے، اصل وجود، یعنی سب وجود ہیں، کیونکہ مشاب وجود کا قائل تھا مثلا جو ان کا ہے، یعنی حقیقت میں خارج میں جو چیز موجود ہے وجود ہے، لیکن یہ وجودات متعدد ہے نا، لوجود ہے، یعنی وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں وجودات متعددہ موجود ہیں، اور یہ متعددہ بھی کس معنی میں؟ متباین معنی میں، یعنی ایک وجود کا کسی دوسرے وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وجہ اشتراک موجود نہیں ہے، متباین بے تمام ذاتیں ہیں۔ حقیقت خداوند بے تمام ذات حقیقت انسان سے جدا ہے، حقیقت انسان حقیقت حیوان سے بے تمام ذات جو ہے وہ متباین ہے، کیا نام ہے نباتات اور جمادات کے ساتھ مثلا، اس طریقے سے یہ آ کر قائل ہونا ہے۔ بس فلسفہ مشاء کا نظریہ کیا ہو گیا کہ حقائق متباین ہیں، یعنی کثرت حقیقی ہے، امر ذہنی کون سی چیز ہے؟ امر ذہنی وحدت ہے۔ یہ جو مفہوم وجود آپ ایک واحد انتزاع کرتے ہیں ان واقعیات سے، یہ امر ذہنی ہے، وَإِلَّا خارج میں وحدت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تھا فلسفہ مشاء کا موقف اور ان کا نظریہ۔ تیسرا نظریہ حکمت متعالیہ کا ہے۔ حکمت متعالیہ کہتا ہے کہ کثرت بھی حقیقی ہے، وحدت بھی حقیقی ہے، یعنی خارج کے اندر کثرت بھی ہے اور وحدت بھی ہے۔ جم کیسے ہوگا؟ یہ فصل ہم نے اسی لیے اقامہ کی ہے کہ دلائل کے ساتھ اس کو سمجھا سکیں کہ کثرت اور وحدت آپس میں جم کیسے ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کثرت بھی حقیقی ہو اور وحدت بھی حقیقی ہو۔ یہ نظریہ کہلاتا ہے کہ
تشکیک ہے وجود. وجود کیا ہے؟ حقیقت مشککہ ہے. یہ تشکیکی حالت جو وجود کی ہے یہ سمجھائے گی آ کر کہ وحدت اور کثرت کیسے حقیقی ہو سکتے ہیں. اصل فصل سمجھ آ گیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ مطلب واضح ہے. بہرحال یہ تھا اس فصل کا خلاصہ کہ جو ہم یہاں کرتے ہیں. عرفاء کا جو نظریہ وہ یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ عرفاء کا نظریہ انتہائی دقیق ہے. اس کو اگر یہاں حلاجی کرنے لگ جائیں اور یہ اصلا آموزشی و تعلیمی اعتبار سے درست نہیں ہے چونکہ بعض فلسفے کی تعبیریں اور اصطلاحیں اور مطلب دقیق ہوگا ذہن کے اندر تو عرفاء کے مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. لہذا عرفاء کا قول نکال دیں. 3 قول ذکر کیے تھے. عرفاء کا قول یہاں پر قابل بررسی نہیں ہے. یہ تو جو جہلہ صوفیہ نے کہا تو وہ تو بالوجدان باطل ہے نا. کوئی عاقل انسان اس کا قائل نہیں ہے. جو حقیقی نظریہ عرفاء کا وہ یہاں قابل باس نہیں ہے. وہ ہوگا اس کی اپنی جگہ ہے اپنی کتاب میں وہاں پر. پیچھے رہ جاتے ہیں 2 قول. کون سے؟ مشاء کے جو متباین بے تمام ذات کے قائل ہیں اور حکمت مطالعہ کا نظریہ جو کہتے ہیں وحدت اور حقیقت دونوں کیا ہیں؟ وحدت اور کثرت دونوں حقیقی ہیں. یہاں پر کریں گے. یہ پوری فصل کا خلاصہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ان 2 قولوں کو تبیین کرنا ہے اور حقائق متبینہ کو ہم نے رد کرنا ہے. اب اس فصل کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح کی توضیح دینے کی ضرورت ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ تشکیک ہے. تشکیک کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی منطقی بات ہے. عرض کیا تھا دیکھیں کس جگہ ہم جتنی باتیں پڑھی ہیں کوئی آپ کو بات ابھی تک لگی ہے کہ جو منطق سے خالی ہو کہ منطق نہ پڑھی ہو تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی جگہ جگہ پہ فلسفے کے اندر منطق دخالت رکھتی ہے. اگر جو انسان منطق میں دقیق ہو کر نہ آئے یہاں مطلب سمجھ تو لے گا لیکن بہت ٹائم لگے گا اس کو. لیکن اگر منطق صحیح طریقے سے حل کر کے آئے گا تو مطلب سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں. تشکیک کیا ہے؟ کہتے ہیں منطق کے اندر جب آپ مفاہیم کی بحث پڑھتے ہیں تو وہاں مفہوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مفہوم یا متواتی ہوتا ہے یا مشکک ہوتا ہے. مفہوم متواتی کسے کہتے تھے؟ کلی متواتی جسے کہتے تھے آپ. یعنی ایسا مفہوم کہ جو اپنے مصداق پر مساوی صدق کرتا ہے. کوئی تفاوت موجود نہیں ہوتا. مثلا ہمارے پاس ایک مفہوم انسان ہے. یہ جس طریقے سے زید پر صدق کر رہا ہے اسی طریقے سے عامر پر بھی صدق کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں وہ مفہوم متواتی. یعنی مفہوم کا اپنے مصداق پر مساوی طور پر صدق کرنا، تمام مصادیق پر مساوی طور پر صدق کرنا، یہ تواتؤ کہلاتا ہے. تواتؤ یعنی تساوی. مشکک کیا ہے؟ کہ ایسا مفہوم کہ جو مصادیق پر اختلافی صدق کرتا ہے، تساوی کے طور پر صدق نہیں کرتا. مثلا مفہوم حرارت لے لیں. ایک مرتبہ آپ اس مفہوم حرارت کو صدق کرتے ہیں کس کے اوپر؟ آگ کی حرارت پر. اور ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کی حرارت پر اس کو صدق کرتے ہیں. یعنی ہاتھ رگڑیں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. آیا یہ جو مفہوم حرارت آگ پر صدق کر رہی ہے اور یہ جو ہاتھوں کی گرمی پر صدق کر رہی ہے، یہ جو مفہوم صدق کر رہا ہے ان مصادیق کے اوپر، یہ مساوی ہے یا مشکک ہے؟ مشکک ہے. کیوں؟ آگ کی حرارت اشد ہے اور ہاتھ کی حرارت کیا ہے؟ ضعیف ہے. شدت و ضعف پائی جاتی ہے. بس درست ہے کہ حرارت ہے لیکن شدت و ضعف پایا جاتا ہے یہاں پر. پس وہ مفہوم کہ جو اپنے مصادیق پر مساوی طور پر صدق نہ کرے بلکہ اختلافی طور پر صدق کرے، اس کو کہتے ہیں کہ مفہوم مشکک ہے. مثلا سفیدی کا مفہوم لے لیں. ایک مرتبہ برف کے اوپر سفیدی کا اطلاق ہوتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ اون کے اوپر، روئی کے اوپر جو ہے وہ سفیدی کا اطلاق ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. درست ہے سفیدی صدق کر رہی ہے ان کے اوپر لیکن اس کا صدق اختلاف کے ساتھ ہے، مساوی نہیں ہے.
لہذا جو اس طریقے سے اس کہتے ہیں کہ تشکیک کہلاتا ہے یہاں پر. یہ تھا تشکیک کے جو منطق کے اندر ذکر ہوتا ہے. اس تشکیک کو تشکیک عامی کہتے ہیں. منطق میں جو تشکیک ذکر ہے اس کو کہتے ہیں تشکیک عامی عین کے ساتھ. تشکیک عامی کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں ما بہل اشتراک اور ما بہل اختلاف دونوں جدا ہوتے ہیں. یہ بات تھوڑی مشکل ہے، اس کو بعد میں عرض کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا، تاکہ تازہ ذہن کے ساتھ اس کو سمجھیں. فصل کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.